بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے کامیاب ترین کپل کی کامیابی اور خوشحالی کا ایسا راز شیئر کریں گے جس کا ذکر کرنے اور عمل کرنے سے لوگ بہت زیادہ ڈرتے اور گھبراتے ہیں، لہٰذا اپنی خاطر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، مگر اس راز کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور سننا ہوگا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سمیت کئی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سے 50 سال کی عمر تک صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ پھر ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے عمر کے آخری حصے میں کئی مصلحتوں کی وجہ سے باقی تمام نکاح کیے، مگر پھر بھی بی بی خدیجہ کو کبھی نہیں بھلایا اور اکثر بیویوں کے سامنے اپنی پہلی ساتھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت پکانے کے لیے گھر لائے اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ شوربہ ذرا زیادہ بنا دینا، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مدینہ میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آ رہی ہیں، میرا دل ہے کہ انہیں بھی کچھ سالن بھجوا دوں۔ بی بی عائشہ چونکہ بہت کم عمر تھیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ، آپ بی بی خدیجہ کا اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو آپ سے 15 سال بڑی تھیں، اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت ازواج دیں، پھر بھی آپ انہیں یاد کرتے ہیں۔ کچھ دیر تک کوئی جواب نہیں آیا اور سناٹا سا چھا گیا۔ بی بی عائشہ نے چونک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو چہرہ سرخ تھا۔ پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا، اور آنسوؤں سے روتے ہوئے فرمانے لگے کہ تم سب میری زندگی کے اچھے وقتوں میں آئی ہو، لیکن خدیجہ میرے دکھوں، تکلیفوں، آزمائشوں کے وقت کی ساتھی ہے، اس نے میرے ساتھ بہت دکھ اٹھائے ہیں، اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں ملی۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو صرف وہ تھیں جو مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے میری مدد کی، جب باہر سب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میرے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے اور میں پریشان ہو کر گھر لوٹتا تھا تو وہ میرے لیے ایک ہاتھ میں کھجوریں اور دوسرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑی ہوتیں، بستر بچھا کے بٹھاتیں، فوراً کھانا دیتیں اور پھر تسلی دیتیں کہ غم نہ کرنا، اللہ پاک آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا اور بہت عزتیں دے گا۔ جب پہلی وحی کے بعد میں کانپتا ہوا خوفزدہ گھر آیا تو انہوں نے مجھے سہارا اور تسلی دی اور بغیر شک و شبے کے مجھ پر ایمان لائیں۔ وہ میرے لیے ذہنی، جذباتی اور روحانی سہارا تھیں۔ یہ سب سن کر بی بی عائشہ اپنی بات پر نادم ہوئیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیاب کپل وہی ہوتا ہے جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بنیاد بنا کر اپنی زندگی پلان کرتا ہے، تو پھر اسے ہر قدم پر غیبی مدد اور کامیابی ضرور ملتی ہے۔ لیکن اب مسلمانوں کی الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ہم نے دولت، شہرت، حسن، جوانی کو بنیادی فارمولہ بنا لیا ہے۔ ہم کریلے کا بیج اگا کر آم کا درخت نکلنے کی دعائیں کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ 16 سے زیادہ 25 کی لڑکی ہو، مگر اس کا دماغ 40-50 والا ہونا چاہیے، میچور اور سمجھدار۔ لیکن جناب، ہم جتنی بھی اپنی الگ مسجد بنا لیں، اپنا قانون بنا کے سیٹ کر لیں، لیکن اللہ کا قانون اور سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ اور اچھے حالات میں تو ہر کوئی محبت جتاتا ہے، لیکن برے وقت کا ساتھی سچا ہوتا ہے۔